السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، قیامت کی چند بڑی علامات، اور کتاب ہم پڑھے تھے دجال اور اشراط الساعہ، یعنی دجال کا بیان ہے اس کتاب میں اور قیامت کی نشانیوں کا، اور بڑی بڑی نشانیاں پڑھ رہے تھے، جس میں سے آج اوورآل نشانی کا نمبر 84 ہے، مکہ و مدینہ کی بربادی۔ اور یعنی جب اس کو پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، اگر ہم ذہن میں دہرائیں کہ یعنی اس وقت تصور کریں کہ ایک دو ایسے شہر برباد ہونے والے ہوں جن کے جو اس وقت سب سے زیادہ کراؤڈڈ ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پر حج جتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور اس کے بعد رمضان جتنا، اور اس کے بعد پھر عام عمروں کا جو بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ عمرے کے علاوہ بھی ہر وقت سبحان اللہ کہ اللہ کا گھر خالی نہیں ہوتا، اور طواف اور سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایون کووڈ کے دنوں میں بھی مکہ اور مدینہ بربادی نہیں نظر آئی ہمیں الحمدللہ، کہ مسلسل وہاں پر طواف اور نماز اور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا رہا، سبحان اللہ۔ اس وقت بھی اگر آپ کسی وقت آن لائن اس کو چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کس طرح سے لوگ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے شہروں سے چلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے دل جوڑے ہوئے ہیں نا لوگوں کے کہ وہاں پہ وہ پہنچیں، لیکن یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر وہ برباد ہو جائیں گے شہر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی بیت اللہ کا حج کرنے والا باقی نہیں رہے گا، یعنی کوئی ایک آدمی بھی۔ پھر دوسری روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے، یعنی یہ روایت کا وہ بیان ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث بظاہر درجہ بالا حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس کے یہ لفظ ہیں لا يحجن البیت ولا یؤتمرن بعد الخروج یاجوج و ماجوج، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں، وہ اس طرح کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، پھر یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تو یاد ہے نا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ یعنی یاجوج ماجوج سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی ان کو انسان نہیں ختم کریں گے، بلکہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر قلعوں کی طرف بند ہو جائیں گے، اور ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی یاجوج ماجوج کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کریں گے جس سے یہ ساری کی ساری قومیں ہلاک ہو جائیں گی دونوں ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو آ رہا ہے کہ اور ظاہر ہے اس کے بعد جب لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی ہوگی، تو ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت پھر طواف یعنی عمرہ اور حج بھی ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی نرم ہوا چلائیں گے جو ہر مومن کی روح کو قبض کرے گی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجرہ مبارک میں دفن کر دیں گے۔ پھر دو چھوٹی پنڈلیوں والے شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اتنا عرصہ لوگ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی، اگرچہ کہ یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جب ظاہر ہے مومنوں کی روح قبض ہوگی تو کعبہ کی بربادی ہوگی اور قیامت قائم ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی دراصل کوئی غیبت وغیرہ نہیں بیان ہو رہی کہ وہ حبشی اور حقیر ہے یا پتلی پنڈلیوں والا ہے، دراصل یہ اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی طاقتور سے طاقتور انسان بھی کعبہ اور مدینہ کو تباہ نہیں کر سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دجال بھی ایون ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر کعبے کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا، یعنی ایک عام سا ہی بالکل ہی حقیر سا ہی انسان جو حبشی بھی ہے تو وہی تباہ کر دے گا، جب ظاہر ہے، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی بہ اسود الافجا افحجا یکلاؤہا حجرن حجرن، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا مرجت دین وسفک الدم وظہرت الرغبۃ وشرف البنیان واختلفت الاخوان وحرک البیت العتیق، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کچھ تو کہیں کہیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی اصل دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی گئی ہے، اور اگر کوئی خال کوئی بیچارہ بتانے والا ہے بھی تو اس کی لوگ سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹا اس کو بعض اوقات مختلف طرح کے تانے بھی دیے جاتے ہیں۔ خون بہایا جائے گا یعنی فساد ہوگا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح گراملرس ہوتی جا رہی ہے، ہوتا جا رہی ہے دنیا اور ورلڈ۔ عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، اور اتنی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں کہ بعضوں کا ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف مقابلے میں ایک دوسرے کے اونچی سے اونچی کھڑی کی جاتی ہیں۔ بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، یہ بھی نظر آتا ہے، اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو یہ دراصل قیامت کے قرب کی ہی نشانیاں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تترکون المدینۃ علی خیر ما کانت لا یغشاها الا الاوافی یرید اوافی السباع والطیر وآخر من یحشر راعیان من مزینۃ یریدان المدینۃ ینعقان بغنمہما فیجدانہا وحوشا حتی اذا بلغا ثنیۃ الوداع خر علی وجوہہما، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر قیامت کے قریب وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے۔ قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریاں نہیں بلکہ صرف وحشی جانور پائیں گے، پھر واپس لوٹ جائیں گے۔ جب سنیت الوداع کی گھاٹی پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دراصل اس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے حالات ہوں گے جب وہاں پہ خاتمہ ہوگا، نیک لوگوں کا خاتمہ اور بدترین لوگوں کی بقا۔ یہ جو ہے نشانی نمبر 85 ہے۔ قیامت سے پہلے تمام نیک لوگوں کی ارواح قبض کر لی جائیں گی اور دنیا میں صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، پھر ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَ التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلْيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، تم لوگ اس طرح چھانٹ لیے جاؤ گے جیسے اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں، تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان پہ پھر قیامت قائم ہوگی۔ مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير اب التمر لا يباليهم الله بالة، نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، یعنی وہ جو بچ جاتا نا یعنی جو یا کھجور جیسی بھی نہیں بلکہ اس کے کچرے جیسی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کیوں پیدا کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں جس سے آپ کو نفع پہنچتا ہے تو جب تک آپ کو نفع پہنچتا رہتا ہے آپ کو وہ چیز کتنی پیاری ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے کوئی پین بہت ہی شوق سے لیا ہوا ہو اور وہ بہت قیمتی ہو، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنا کام نہیں کرتا ہے، یعنی آپ کو اس سے کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، اور اس کی یا پھر بعضوں کا اب تو خیر پین کی بجائے بال پین آتے ہیں، پہلے پین آتے تھے ان میں سیاہی بھر لیتے تھے تو وہ دوبارہ کام کے قابل ہو جاتے تھے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ کمپنیز نے اپنی یعنی کہ مشہوری کے لیے کچھ بال پین بناتے ہیں اور وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں اور وہ فری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ اس میں انک ختم ہو جاتی تو آپ ان کو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ کچرے کی طرح پھینک دیتے ہیں، آپ نہیں اس کو سنبھال کے رکھتے، ٹھیک ہے۔
تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، مگر وہ بندے جو رجوع کر لیتے ہیں، لیکن وہ جن کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ جواب نہیں دیتے، اور پھر شیطان کی راہ پر ہی چل پڑتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے. البا سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ الا علی حصالۃ الناس، صرف فضول لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فضول بے مقصد نہیں پیدا کیا دنیا میں، کہ وہ بس آیا ہے زندگی گزارے جیسے تیسے اور بس چلا جائے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسی کیفیات آ رہی ہوتی ہیں ہم پہ کہ ہم زندگی کو بس گزار رہے ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے جو بھی ہے، اور بعض لوگ تو بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک مومن کو تو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اس پر تو اگر ایسی کیفیت آئے بھی تو وہ خود بھی نکلے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی غفلت سے نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ جو قیامت کی نشانیاں اور یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بھی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غفلت سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس غفلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان عمل بھی نہیں کرتا. اور یہ جو ہمیں نشانیاں بتائی جاتی ہیں دراصل کس لیے کے لیے ہیں؟ عبرت کے لیے، کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارے اور اپنے زندگی کے مقصد پر نظر رکھے اور عمل کی طرف توجہ دے. پھر اس کے بعد چوتھی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اچھا، یہ دونوں ہی جو ہیں اللہ ہی ہیں. حتیٰ لا یقال فی الارض اللہ اللہ، تو زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تب قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اللہ کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے. اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ دنیا کے کسی ایسے ملک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ دین پر ہوتے ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں. دین پر ہوتے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن بمشکل ہی ان کو کلمہ بھی مشکل سے ہی آتا ہوتا ہے، اور دین کے احکامات کیا ہیں یا فرائض کیا ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات اسی طرح کوئی شخص یعنی قرب قیامت کی نشانی کہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہاں یہ کلمہ میں اپنے بڑے بوڑھوں میں سنا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ کی کوئی پہچان ہی باقی نہیں رہے گی اس وقت. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عقل کا تقاضا کیا ہے. یعنی اسی بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہا. لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو لیکن اس کے ساتھ اس کی اصل پہچان اور معرفت ابھی بھی کم ہوتی جا رہی ہے نا. جیسی اولین دور میں تھی ویسی تو نہیں رہی جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا. اب ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو اکبر مانتے نہیں ہیں. یعنی نماز تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ اللہ اکبر ہے کہ جو تحریم یعنی تمام باقی افعال کو حرام کر دیتی ہے. یعنی نماز میں حالانکہ کھانا پینا حلال ہے، لیکن نماز میں وہ بھی حرام ہو گیا. ادھر ادھر دیکھنا، لوگوں سے باتیں کرنا، تعلقات بنانا، یہ سب کچھ حلال ہے، لیکن جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ دی تو اللہ کو آپ نے بڑا مانا اور آپ نے یعنی کہ سب کچھ حرام ہو گیا آپ پہ اس حالت میں نا. لیکن اس وقت دیکھا کریں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا ہے. صحیح ہے، اور یعنی کہ اللہ کی معرفت اس طرح سے نہیں رہی. اسی طرح جیسے اب حج اور عمرے کی بھی بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ اللہ کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر وہ اللہ کی پہچان اور وہ جو اصل تعلق ہے وہ اس سے نہیں قائم ہونے پاتا. اور ظاہر ہے اس میں ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے. اور اس دوسری طرف اگر ہم کفار کو دیکھیں تو جیسے مشرکین مکہ کو قرآن میں بار بار پکارا گیا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ دیکھو زمین و آسمان کس نے بنائے، تمہیں کس نے پیدا کیا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حقیر چیزوں کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے تھے. اور آج کے دور میں بھی مشرکین مکہ تو چلو جاہل تھے کہنے کو، آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ریسرچرز ہیں، اتنی بڑی بڑی ریسرچ یعنی کہ سینٹرز ہیں کہ وہاں پر دن کے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، اتنی دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور حیرت ہے کہ پھر بھی انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا.
یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا کا یہ نظام کیسے چل سکتا ہے بغیر کسی رب کے، اور پھر بغیر کسی ایک وحدہ لا شریک کے۔ جیسا نظم و ضبط دنیا میں قائم ہے وہ تو صرف ایک ہستی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زمین میں تو ہماری کوئی چیز ہلتی نہیں ہے ہمارے یعنی کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر یا بنانے والے کے بغیر۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ کے بغیر ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ لیکن حیرت ہے کہ نہ صرف یہ کہ کفار جو بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں زمین پر سائنسی حوالے سے، اور زمین کی کھود کرید کر رہے ہیں، بلکہ کائناتوں کو کھوج رہے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اور ان کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یعنی کہ یہ ساری ہم سائنسی تحقیقات دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا جیسا حق ہے اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر یہی آگے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے، من شرار الناس من تدرکہم الساعة وهم احیاء، وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی۔ یعنی الفاظ کا فرق ہے، ادروائز دیکھیں کہ یعنی کہ بات تو ایک ہی سمجھ آ رہی ہے، لیکن سبحان اللہ یعنی کہ کیسے جامع کلام ہے کہ ایک میں آ رہا ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، ٹھیک ہے، کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور دوسرا آ رہا ہے من شرار الناس من تدرکہم الساعة وهم احیاء، کہ صرف بدترین لوگ ہی ہوں گے جو کہ زندہ ہوں گے جس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہم اپنے زندگی میں چھوٹی چھوٹی جو بھی ہماری ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اس میں ہم چیک کرتے رہا کریں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نشانی نمبر 86، آگ کا خروج۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے، یعنی نکلنا۔ یہ آگ یمن کے دارالحکومت حضرموت کی طرف سے نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہانک کر میدان محشر جو ملک شام میں ہوگا اس کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو جیسے پتہ ہے نا کہ حشر کا میدان شام میں برپا ہونا ہے، اور یمن کے دارالحکومت حضرموت سے جو آگ نکلے گی وہ تمام لوگوں کو پھر یعنی ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ ہانکنے کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے جانوروں کے پیچھے ڈنڈا لے کر ہم پڑیں اور ان کو ایک خاص جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، یا رات کو جیسے بند کرنے ہوتے ہیں جانور تو ان کو ہم ہانک رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کچھ تو وہ لوگ ہوں گے نا کہ جو کہ سور پھونکے جانے پہ اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے اور وہ چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں بھی فجر کے غافل ہی تھے، تو مومن تو اس دن یہ سوچے گا نا کہ یہ دن ویسے تو مومن ہوگا نہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قبروں سے جب ان کا خروج ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں جلدی لبیک کہتے تھے نا وہ تو جلدی اٹھ جائیں گے، لیکن جو دنیا میں بھی اللہ کی پکار پر نہیں لبیک کہتے تھے تو وہ تو اٹھیں گے بھی لیٹ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے تو ایک طرح سے مصیبت اور وحشت ہی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ان کو ہوش آئے گا، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ کہیں یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے ہیں یا میرے ساتھ ہی انہوں نے یعنی کہ اٹھ گئے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے لوگ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، اس طرح کے سرکش لوگ اس دن بھی سوئے پڑے رہ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب بہت تیز ہو جائے گی سور کی آواز، یعنی وہ مسلسل بجتا رہے گا نا کہ لے جائے، اور اس کے بعد پھر آگ ہے جو کہ ان کو حشر کے میدان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی گھبراہٹوں سے وحشتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت تب قائم ہوگی جب 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان میں سے آخری یہ ہوگی وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، اور عدن یعنی یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستخرج نار من حضر موتا، قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا، یعنی اگر کوئی ایسا ہو وہاں پر
تو وہیں پر ہی رہائش رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس علی ثلاث طرائق، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے، ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ یہ تیسرا فرقہ اہل کفر و شرک کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی ابھی جیسے آپ کو بتایا نا کہ 3 فرقوں میں ہوگا لوگوں کا حشر، حشر کا مطلب ہے ان کا جمع ہونا، 3 گروپس میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا گروپ جو ہے وہ تو لوگ رغبت کرنے والے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، ان کا ایمان اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی سور پھونکا جانا ہے، تو وہ جیسے دنیا میں اللہ اکبر کہنے پر ہوش میں آ جاتے تھے اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی ایسا تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا؟ ویسے تو آج کل لوگ الارم لگاتے ہیں، الارم نہ بجے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی آنکھ کھل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں لبیک کہنے والے تھے، تقویٰ رکھنے والے تھے، رغبت کرنے والے تھے، وہ جانتے ہوں گے بھئی سور پھونکا جا رہا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ ڈرنے والے بھی ہوں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ وہ پھر وہ حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے، سواریاں جو ان سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسان کو مل رہی ہیں، تو ایک اونٹ پر 2 آدمی ہیں، کسی پر 3 ہیں، کسی پر 4 ہیں، کسی پر 10، اور باقی لوگوں کو آگ، اور تیسرا جو گروہ ہے اس کو آگ جمع کرے گی، کیونکہ یہ وہی جیسے دنیا میں ضد اور ہٹ درمی میں پڑے رہے، اپنی انا میں پڑے رہے، تکبر میں پڑے رہے، نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہاں دوسرا بھی وہی ہے نا، کیونکہ وہ یعنی وہ ایمان کے لحاظ سے ان کے درجات ہیں نا۔ تیسرا جو ان سے اہل کفر اور شرک کا لکھا ہوا ہے، تو یہ تب چلیں گے جب آگ ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، یعنی ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ یہ تو بیان تھا قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات و واقعات کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے مزید بکس بھی لکھی ہیں، اس کے لیے انہوں نے یہاں پر تعارف دیا ہے کہ آخرت کی کتاب، یعنی اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں ظاہر ہے اگلا سوال یہی آتا ہے کہ اچھا اس کے آگے کے کیا مراحل ہیں، تو وہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آخرت کی کتاب پڑھی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اینڈ پہ انہوں نے کچھ ضعیف احادیث کا انالیسس کیا ہے، وہ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اصل تو مقصد یہی ہے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا، کسی بھی نصیحت کو سننے کا یہی مقصد ہے۔ ایون یہ ہے کہ قرآن بھی آج میں سن رہی تھی کہ جب آپ قرآن کو اتنی توجہ سے پڑھیں گے کہ یہ آپ کے دل پر اترے، کیونکہ قرآن دل پر اتارا گیا ہے نا، یہ لکھی ہوئی کتابی شکل میں نہیں آیا ہے، یہ دل پر اس کا نزول ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی روک دیا گیا تھا کہ آپ اس کو لینے میں جلدی نہ کریں، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے پیچھے پیچھے میں دہراؤں گا تو مجھے حفظ ہو جائے گا، بلکہ یہ جس وقت جبریل علیہ السلام پڑھ کے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ تو جب آپ محسوس کریں نا کہ یہ قرآن دل پر اترا ہے، اس دن آپ سمجھے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کو عمل کی طرف یہ چیز لے کر جائے گی، انشاءاللہ استقامت بھی دے گی۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہاں تک کتاب ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ میں سے 3 لوگوں نے، میرا تو یہ خیال ہے کہ ماشاءاللہ بک مکمل کی ہے، ان کے لیے چھوٹے سے ایک سرٹیفکیٹس بنے ہوئے تھے، وہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ میں بھی آپ میں سے بھی 3 لوگوں کے بنائے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے وہ چھوڑے ہوئے ہوں تو ایک آدھا جو بھی آپ کا لیسن رہ گیا وہ ضرور پورا کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلا جو ان سا ہے وہ یاسمین آپ کے لیے، اس کے بعد ہانیہ شہزادی، اور اس کے بعد فریدہ یاسمین، تو میں نے گروپ میں شیئر کر دی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔